علماء کرام ہیں تو عدل و انصاف زندہ ہے، دنیا میں قرآنی تعلیمات زندہ ہے، نبی کی تعلیمات زندہ ہے، مسجد کے میناروں پر اذان ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے، ہمارے نبی نے ان کو انما العلماء ورثۃ الانبیاء کا سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ دے دیا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جناب صدر، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور عزیزان ہمدم، موضوع خطابت ہے ہندوستانی معاشرہ میں علماء کرام کی ناقدری اور اس کے نتائج۔ معزز حاضرین، وطن عزیز ہندوستان میں اس وقت مسلمان ہر میدان میں پسماندگی سے گزر رہے ہیں، اور صورتحال کا سنجیدہ جائزہ لینے اور اس کے حقیقی اسباب و وجوہ کو جاننے کے بعد جو نہایت حیرتناک رویہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلم حلقوں کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلم دانشوران بھی بغیر کسی غور و فکر کے اس کا سارا الزام علماء کرام کے سر رکھ دیتے ہیں۔ جہاں تک غیر مسلموں کی بات ہے تو ان کا مقصد اسلامی تعلیمات، اسلام میں تحریف اور اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنا ہے، لیکن افسوس اور حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے مسلم طبقہ کے بعض افراد علماء کرام پر طعن و تشنیع کرتے، بدگمانی کرتے اور ان کی ناقدری کرتے نظر آتے ہیں۔ معزز حاضرین، وہ علماء کرام جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء فرمایا، تو کبھی اللہ کے نبی نے انما العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر علماء کرام کو وارثین انبیاء کا سرٹیفکیٹ دے دیا، تو کبھی فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب کہہ کر ان کے مقام و مرتبہ کو بلند کر دیا۔ اور یہی علماء کرام ہیں جو ان راستوں سے چل کر اس مقام و مرتبہ تک پہنچتے ہیں جہاں پر زانوِ تلمس طے کرنے والے خاک نشینوں اور خاکساروں کے پیروں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، فضاؤں میں اڑنے والی چڑیاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، بلوں میں پناہ گزی چیونٹیاں بھی جن کی مغفرت کے لیے ہمہ وقت بارگاہ ربانی میں آہوزاری کرتی ہے، گہرے سمندروں میں گہری موجوں کے نیچے تیرنے والی مچھلیاں بھی جن کے لیے دستہائے دعا دراز کرتی ہیں، آج ان علماء کرام کی ناقدری کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے علماء کرام کی ناقدری میں سے چند ایک پر نظر ڈالتے ہیں۔ معزز حاضرین، علماء کرام کی ناقدری میں سے ایک علماء کرام کا مذاق اڑانا اور ان کی طعن و تشنیع کرنا ہے۔ مثال کے طور پر علماء کرام کو تمسخرانہ انداز میں ملا اور جاہل مولوی جیسے القاب سے پکارنا۔ معزز حاضرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میری کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6502۔ معزز حاضرین، اس حدیث کی تشریح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ المراد بولی اللہ العالم۔ معزز حاضرین، علماء کرام کی ناقدری میں سے ایک یہ ہے کہ علماء کرام کی تنخواہیں بہت معمولی ہوتی ہے، اور اس کا اثر معاشرے پر یوں ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا کر کیا کریں گے، 8 سے 10 ہزار روپیہ میں گزارا کرنا ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو مدرسہ میں داخلہ کرنے کے بجائے اسکولوں اور کالجوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اسکول اور کالجوں میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ بچہ ہمیشہ کے لیے علم دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، چنانچہ اب دیکھیں گے کہ اگر کسی چپڑاسی اور چوکیدار کی ضرورت ہو تو اس کے لیے تنخواہ 25 سے 30 ہزار ہوتی ہے، لیکن وہیں پر اگر ایک عالم اور اس کو 25 سے 30 ہزار اور پھر ہر قسم کی سہولیت اس کو دی جاتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو سائڈ سے اگر کوئی جاب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر وہیں پر ایک عالم کی ضرورت ہو، مثال کے طور پر ایک امام کی، تو ان کے لیے شرائط کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کو تنخواہ کتنا دیا جاتا ہے؟ 8,000۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان کیوں؟ وارثین انبیاء کو پریشان کر کے بھلا کون چین و سکون سے رہا ہے؟ معزز سامعین، آج کل کے لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام معصوم ہے، اور پھر وہ علماء سو کو مہرہ بنا کر کے علماء کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ علماء کرام کو معصوم سمجھتے نہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ علماء کرام معصوم بن کر کے رہے، ان سے کوئی غلطی اور لغزش نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں میرے بھائیوں، علماء کرام فرشتہ نہیں ہو سکتے، وہ انسان ہے۔ ہاں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو علم عطا کیا ہے، جو تقوی اللہ نے دیا ہے، اس کی روشنی میں بہت حد تک اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتے ہیں، لیکن بسا اوقات ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، شیطان کے جھانسے میں آ جاتا ہے، جیسا کہ عام لوگ آ جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، علماء کرام کی ناقدری میں سے یہ ہے کہ آج کل کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو بنا کسی عالم کے سمجھ سکتے ہیں، اور لوگوں کی اس دماغی غلاظت اور گندگی نے آج اسلامی معاشرہ کو تعلیم و تعلم سے دور کر دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کل کے لوگ بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ علماء کرام نے کیا کیا۔ اللہ کے بندو، اگر علماء کرام نہ ہوتے تو اسلام جو ہم تک پہنچی ہے کیسے پہنچتی؟ میرے بھائیوں، علماء کرام ہیں، یہی علماء کرام ہیں جو اسلامی تعلیمات کو کھول کھول کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ علماء کرام ہیں جو اسلامی تعلیمات کو کھول کھول کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر علماء کرام نہ ہو تو مدارس و مکاتب ختم ہو جائیں گے۔ تم جانتے ہو، تم کہتے ہو کہ علماء کرام نے کیا کیا؟ یہی علماء کرام ہیں تو عدل و انصاف زندہ ہے، دنیا میں قرآنی تعلیمات زندہ ہے، نبی کی تعلیمات زندہ ہے، مسجد کے میناروں پر اذان ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے، ہمارے نبی نے ان کو انما العلماء ورثۃ الانبیاء کا سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ دے دیا۔ تم کہتے ہو کہ علماء کرام نے کیا کیا؟ جانتے ہو اگر علماء کرام نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر علماء کرام نہ ہو تو ماں کی لاشیں پڑی ہوں گی، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر علماء کرام نہ ہو تو مسجد کے مینارے ویران ہو جائیں گے، لیکن ہماری کان آزان سننے کو ہماری کانیں ترس جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، یہ تو انگریزوں، منافقوں اور ابی بن سلول کا وسوسہ ہے کہ علماء کرام کیا کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، علماء کرام اگر کہنا چھوڑ دے تو آج انسان کتے اور کتیوں کی طرح سڑکوں اور بازاروں میں زنا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر علماء کرام کہنا چھوڑ دے تو آج لوگ انسانی شکل میں حیوانوں کی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، علم دین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء کرام کی قدر کرو، علماء کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کو دو، اور یاد رکھو کہ گمراہ ہونے کے بہت سارے اسباب و وجوہ میں سے ایک سبب علماء کرام کی ناقدری ہے، ان کی توہین ہے، ان کو ان کی مقام و مرتبہ سے معزول کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہم جميع مسلمانوں کو علماء کرام کی قدر و قیمت کو سمجھنے اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کو مقام و مرتبہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔